باغ جنت کے پھول لایا ہوں، باغ جنت کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں آپ سبھی کو سلسلہ قصص الحدیث کے اندر خوش آمدید، مرحبا اور ویلکم کہتا ہوں۔ اس سلسلے کے اندر ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بیان کردہ کسی ایک واقعے کو سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ نصیحت کے پھول چنتے ہیں۔ جو ناظرین یہ سلسلہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے محبوب آپ نصیحت بیان کیجئے، واقعات بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک پچھلی امتوں کے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات سن کر عقل مندوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ واقعات عام واقعات نہیں ہیں، یہ وہ قصے، کہانیاں، سٹوریز نہیں ہیں کہ جن کو محض ہم دلچسپی کے لیے اور حظ اٹھانے کے لیے سنا کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک کافی قصے سنے ہوں گے، کافی کہانیاں پڑھی ہوں گی، سنائی بھی ہوں گی، بعض بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، بعض سے بڑا کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اگر واقعات بیان ہوئے ہیں تو یقیناً انہیں سن کر ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہماری نصیحت اور بہتری کا سامان ہوگا۔ آج بھی انشاءاللہ سلسلے کے اندر ایک واقعہ شامل کریں گے، لیکن وہ واقعہ شامل کرنے سے پہلے آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سماعت کیے لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی گویا ایک بار درود پڑھنے پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرما کر ہم کو 10 گنا ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ درود پاک پڑھنا کتنی افضل نیکی ہے اور کتنی اعلیٰ نیکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں کہ جتنا ہم درود پڑھیں گے اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرما دے اس کی تو دنیا بھی آباد ہو جائے، اس کی تو آخرت بھی آباد ہو جائے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو واقعہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ سے شامل کرنے والا ہوں، یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں آئی تھیں، بیماریاں اور تکالیف آئی تھیں، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزمایا کرتا ہے، اور اس کے اندر اور بھی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ آج بھی ہم جب کبھی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما، تو ان کی کیسی مشکلات ہوں گی اور کیسا ان کا تکالیف کا منظر ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 18 سال تک بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 18 ایئرز یہ کوئی چھوٹا سا وقت نہیں ہے۔ کہنے کو بہت آسانی سے کہہ دیا گیا کہ 18 سال تک تکلیف میں مبتلا رہے، 18 سال تک بیمار رہے، لیکن اگر دنیا میں سوچیں تو 18 سال میں ایک بندہ اپنے بچپن سے لے کر نوجوانی کے اندر جا کر قدم رکھ دیتا ہے۔ 18 سال کی عمر یہ ہوتی ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک آزمائش میں مبتلا رہے. آپ اتنی تکلیفوں میں تھے، اتنی آزمائشوں میں تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ان کے پاس ٹھہرا نہیں. آپ کو سب لوگ تکلیفوں میں چھوڑ کر، بیماری میں چھوڑ کر چلے گئے، اور کوئی بھی آپ کے پاس رکا نہیں سوائے 2 لوگوں کے. یہ آپ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، یہ آپ کے پاس رہے، اور آپ کی جو زوجہ تھیں وہ آپ کے ہمراہ رہا کرتی تھی. جو یہ 2 ساتھی تھے یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے دل میں آ رہی ہے. دوسرے نے کہا کیا بات ہے؟ اب دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی خدمت گزار بندے ہیں، اور ایک بندہ دوسرے بندے سے کیا بات کرنے لگا ہے. اس نے کہا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہو نہ ہو حضرت ایوب علیہ السلام سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی خطا سرزد ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے 18 سال ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک ان پر رحم نہیں فرمایا، ابھی تک ان کو ان مشکلات سے نجات نہیں عطا فرمائی. ضرور ان سے کوئی ایسی بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے معاذ اللہ. جو دوسرا شخص تھا وہ بھی یہ بات سن کر بڑا پریشانی کا شکار ہوا، اور اسے بڑی بات عجیب سے لگی. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ ایسی خطائیں، ایسے گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے انبیاء تو معصوم ہوا کرتے ہیں. اب وہ جو دوسرا شخص تھا جس نے یہ بات سنی تھی اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہم 2 شخص آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو میرا جو دوسرا ساتھی ہے اس نے قسم کھا کر، واللہ اس نے قسم کھا کر یہ بات کی ہے کہ آپ سے ضرور کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات دور نہیں کر رہا، آپ کو آزمائشوں سے نجات نہیں عطا فرما رہا. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کی اس بات کا تو کوئی جواب نہ دیا کہ خطا سرزد ہوئی ہے یا نہیں. آپ نے البتہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ معمول ہے، میں جب بھی گھر آتا ہوں اور راستے میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتے سنتا ہوں تو گھر آ کر ان کی طرف سے قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناحق قسم کھا لی گئی ہو، جہاں پر ضرورت نہ ہو، جو محل نہ بنتا ہو قسم کا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیا گیا ہو، اس لیے میں اس بندے کی طرف سے قسم کا کفارہ ادا کر دیا کرتا ہوں. یعنی یہاں پر آپ نے یہ بتانا چاہا کہ اس شخص نے جو بات بیان کی وہ بھی حق بات نہیں ہے، اوپر سے اس نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم بھی کھا لی ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ آزمائشوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور آپ کی جو زوجہ تھیں، آپ کی جو گھر والی تھیں، وہ آپ کے ہمراہ رہا کرتی تھیں اور آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور آپ کو جب بھی قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا آپ کی زوجہ ہی آپ کو لے کر جاتی تھیں اور واپسی لایا کرتی تھیں. یعنی آپ جسمانی طور پر اس پوزیشن میں تھے کہ آپ خود اٹھ کر نہیں جا سکتے تھے اور واپس بھی نہیں آ سکتے تھے، لیکن یہ 18 سال کا عرصہ آپ کی زوجہ نے آپ کے ہمراہ بھی گزارا اور آپ کی خدمت میں بھی گزارا. اللہ اکبر. اب ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کو قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، لیکن آپ کی زوجہ اس وقت موجود نہیں تھی. جب تھوڑی دیر گزری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ حضرت ایوب کو اب کس چیز کی حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، ارکد برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے پینے کے لیے اور برتنے کے لیے، یعنی استعمال کرنے کے لیے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا زمین سے پانی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع اختیار کرتی ہے، طرح طرح کی مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جدید دور کے ساتھ ساتھ مشینوں میں بھی جدت آتی جا رہی ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، بجلی بھی خرچ ہوتی ہے، طاقت بھی صرف ہوتی ہے، دماغ بھی لگتا ہے کہ کہاں سے پانی نکلنا ہے، کہاں سے نہیں نکلنا. پھر پانی کو استعمال کرنے کے لیے طرح طرح کی ٹیکنیک بھی استعمال کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ذریعہ اختیار کرنے کے بعد وہ پانی ہمیشہ ملتا رہے. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام کو اس وقت جانے کی حاجت تھی.
آپ کو پانی کی بھی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی تم نے کہیں جانا نہیں ہے، اپنا پاؤں یہیں پر مارو۔ اللہ اکبر، پانی نکلے گا اور یہ ٹھنڈا پانی تمہارے پینے کے استعمال کے لیے بھی ہے، تمہارے برتنے کے استعمال کے لیے بھی ہے۔ جب آپ نے وہ پانی پیا، وہ پانی استعمال فرمایا، اللہ اکبر، خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، یہ پانی کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ آب شفا تھا۔ جب یہ آب شفا حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں سے نکلا اور آپ نے پیا اور استعمال فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو بیماریاں تھیں ان کو دور فرما دیا۔ آپ کی جو حالت پہلے ہوا کرتی تھی بیماری سے، اسی طرح تندرست ہو گئے، چہرے پر وہی ایک رونق نظر آئی اور وہی بالکل ایک سما ہو گیا کہ جیسے آپ پہلے بیماری سے پہلے نظر آیا کرتے تھے۔ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ جب آپ کی زوجہ واپس آئی اور آپ کو بیٹھے دیکھا تو چونکہ 18 سال پہلے آپ کی ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی، اب تو نہیں تھی، بیمار تھے، آپ کی زوجہ پریشان ہو کر پوچھنے لگیں کہ یہاں پر اللہ کے ایک نبی تھے، بیمار تھے، کیا تم نے ان کو بیٹھے دیکھا ہے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ خدا کی قسم، جب وہ بیمار نہیں تھے، تندرست تھے، صحت یاب تھے، تو تمہاری طرح ہی لگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کو بیماریوں سے نجات مل گئی تو جو مالی حوالے سے اور دیگر مشکلات تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے دور فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھیت تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھیت پر برسا اور ایک بادل جو کے کھیت پر برسا، اور جو گندم کا کھیت تھا اس کو سونے سے بھر دیا اور جو کا کھیت تھا اس کو چاندی سے بھر دیا۔ یعنی وہ بارش کوئی عام بارش نہیں تھی، وہ سونے چاندی کی بارش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 18 سال تک جو اپنے بندے کو آزمایا، اور یہ آزمایا اپنے علم کے لیے نہیں تھا بلکہ دنیا والوں کو دکھانا مقصود تھا کہ میں اگر کسی کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو ایسے ہی نہیں بناتا، جن کو محبوب بناتا ہوں تو کچھ دیکھ کر بناتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو کتنی ہی آزمائشیں دے دوں، کتنی ہی مشکلات میں مبتلا کر لوں۔ 18 سال تک یہ حالت رہی، لیکن یہ اللہ کا شکر ہی کرتے رہے، کبھی ناشکری نہیں کی، اللہ کی عبادتوں میں بھی لگے رہے۔ اور آج جب یہ آزمائشیں دور ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے بڑھ کر نوازا، اور جو گندم کا کھیت تھا اس کو سونے سے بھر دیا اور جو کا کھیت تھا اس کو چاندی سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، عصمت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی، سبحان اللہ، یہ تو وہ ذات ہیں کہ جو ان کے صدقے سے دعا کر لے اللہ تو اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کیسے خطا ہونا ممکن ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو قسم کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا زبردست ارشاد فرمایا کہ میں بسا اوقات لوگوں کی کفارے اس لیے ادا کر دیتا ہوں کہ کہیں انہوں نے ناحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم نہ کھا لی ہو۔ آج تو اگر دیکھا جائے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات بات پر قسم کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ قسم سے میں نے ایسا نہیں کیا، قسم سے میں وہاں نہیں گیا تھا، قسم سے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، گویا قسم سے یا اللہ کی قسم یا اس کی قسم، یہ انہوں نے اپنا تکیہ کلام بنا رکھا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، بار بار بات پر قسم نہ کھایا کرو۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو بات پر قسم کھانے والا ہو نا، اس کا پھر اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قسم کوئی عام چیز نہیں ہوتی، قسم بندہ اس بات کے لیے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میری بات اتنی پکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے، اس کا نام لے کر میں یہ بات تمہارے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، یا یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی۔ تو یاد رکھیے گا قسم بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے چوری کی، آپ علیہ السلام کے سامنے چوری کی، آنکھوں دیکھا حال۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو نے چوری کی؟ وہ شخص مکرا اور اس نے کہہ دیا آگے سے کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔
اب دیکھیے کہ پچھلے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، میں اللہ پر ایمان لایا، میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، قسم کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب ہم کبھی بات بات پر قسم کھا لیا کرتے تھے تو جو ہمارے بزرگ تھے وہ ہمیں ڈانٹا کرتے تھے اور پٹائی لگایا کرتے تھے، یعنی وہ ادب سکھانے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ جو بچہ ہے یہ ابھی سے بات بات پر کہ نہیں میں نے چیز نہیں کھائی، یا میں نے فلاں کام نہیں کیا، یا میں نے یہ نہیں کھا، میں یا وہاں گیا تھا نہیں گیا تھا، تو بات بات پر بچے بھی بسا اوقات قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں وہ دور ایسا تھا کہ بچوں کو قسم کھانے کے حوالے سے تربیت کی جاتی تھی اور انہیں اس بات سے روکا جاتا تھا کہ وہ بات بات پر قسمیں نہ کھائیں، کیونکہ جس کی ایک بار قسم کھانے کی عادت بن گئی، اگرچہ وہ انہی باتوں پر قسم کھاتا ہو کہ جو باتیں سچ ہوتی ہوں، لیکن جب چونکہ اس کی زبان پر یہ قسم لفظ چڑھ جائے گا تو بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈر کر یا اچانک ہی کوئی کچھ پوچھ بیٹھے تو اس کے منہ سے بھی یہی بات نکل جائے اور وہ غلط موقع پر نکل جائے، وہ بات حق نہ ہو اور اس کی زبان سے ناحق قسم نکل جائے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ممکنہ حد تک اپنے آپ کو قسم کھانے سے بچانا ہی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاؤں سے نکلا پانی، سبحان اللہ، ایک تو آب زمزم ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ہمیں نصیب ہوا، وہ بھی آب شفا ہے، اور ایک حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں سے نکلا پانی ہے کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا ہے، اور آج بھی دنیا میں وہ جگہ موجود ہے اور زائرین جا کر وہاں زیارت بھی کرتے ہیں، پانی بھی حاصل کرتے ہیں، اس کو پی کر شفا بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے پاؤں کا دھون ہے گویا کہ جو انہوں نے استعمال کیا، اور ساری دنیا رہتی دنیا سے استعمال کرے گی اور اس پانی سے گویا خیرات حاصل کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ، ایک پانی اگر نبی کے جسم کو چھو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام، سبحان اللہ، آپ جس پانی کو استعمال فرما لیں، آپ جس پانی میں ہاتھ ڈال دیں، بلکہ وہ پانی جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہو اور 1500 صحابہ کرام کو سیراب کر دے، اس پانی کا عالم کیا ہوگا۔ علماء کرام نے یہاں بحث بھی فرمائی اور یہ بھی لکھا کہ وہ پانی جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا وہ دنیا کا سب سے افضل پانی ہے۔ کیوں کہ وہ نبی کے جسم سے وہ پانی نکلا ہے، وہ کوئی پانی بعد میں لگایا نہیں گیا تھا بلکہ جسم سے نکلنے والا پانی ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ 5 انگلیوں سے نکلنے والا پانی کہ صحابہ کہنے لگے کہ جعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، کہ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں پانی کے لیے فریاد کی، آقا کریم علیہ السلام نے پیالہ منگوایا اور اپنا ہاتھ اس میں رکھا تو انگلیوں سے پانی ایسے نکل رہا تھا جیسے کوئی دریا جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرمایا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیاں وہ فیض پر ہیں، اپنا فیضان لٹا رہی ہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ یہ پنجاب وہ نہیں جو ہمارے ہاں پنجاب ہے، بلکہ یہاں پنج آب مراد ہے۔ پنج کہتے ہیں فارسی میں 5 کو اور آب کہتے ہیں پانی کو۔ تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیاں جو 5 تھیں، ان 5 سے جو پانی نکل رہا تھا اس کو پنج آب کہا گیا۔ تو انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ پانی نوش فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا۔ آپ پر مشکلات آئیں، بڑے کٹھن اوقات آئے، لیکن آپ نے انہیں گزارا، سروائیو کیا اور دنیا کو دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ جو بھی فرمائے وہ رب ہے، اس سے کوئی پوچھا نہیں جا سکتا، وہ ہمارے ساتھ جو بھی کرے وہ ہمارے لیے انصاف ہی ہوگا۔ آج لوگوں پر تھوڑی کڑا وقت آ جائے، بلکہ لوگ تو کچھ وقت کی لائٹ جانے پر، آدھا دن یا کچھ گھنٹے کے لیے پانی غائب ہونے پر، اور سیلری کچھ دن لیٹ ہو جانے پر، اور طرح طرح کی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے کر بیٹھتے ہیں۔
معاذ اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، حالانکہ اگر تاریخ اسلام کا اور پچھلی امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں وہاں پر ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن پر بڑے کٹھن وقت آئے، لیکن سبحان اللہ انہوں نے ایسے صبر کے ساتھ وقت گزارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا، بعض کا احادیث میں ذکر آیا، اور بعض کا علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے ایسا صبر کیا کہ خود صبر بھی گویا ان پر ناز کیا کرتا تھا۔ آج لوگ صبر نہ کرتے ہوئے معاذ اللہ اپنی زبان سے کفریات بھی نکال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ مومن کا تو یہ عالم ہونا چاہیے کہ جب وہ یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے، اس کو پتہ چلے کہ میرا رب مجھے جانچ رہا ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے، اب مجھے ثابت قدم رہنا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ یہ میں نے اگر سروائیو کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے محبوبوں میں شامل فرما لے گا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر راضی ہے کہ میں مصیبت میں رہوں، اللہ اس پر راضی ہے کہ میں بیمار رہوں، اللہ اس پر راضی ہے کہ میرے پاس مال نہ ہو، اللہ اس پر راضی ہے کہ معاشرے میں کوئی مجھے نہ پوچھے، تو پھر مجھے کیا پڑی ہے؟ اللہ راضی تو سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ ناراض تو سارا جہاں اگر راضی ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس رضا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب کسی طرح بس ہم سے راضی ہو جائے، نہ ہماری عبادتیں ایسی، نہ ہمارے اعمال ایسے، نہ ہماری نیتیں ایسی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو روٹی کھلاتا ہے، اللہ ہم کو ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمتیں فرماتا ہے، اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے، بیمار ہو جائیں تو 4 لوگ پوچھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر جاب پر نہ جائیں تو فون آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں پوچھا جاتا ہے، ہماری کیئر کی جاتی ہے، کہیں کوئی دعوت ہو تو ہمیں باقاعدہ کارڈ بھیجا جاتا ہے، اللہ ہمیں اولادیں دے کر، مال دے کر، زمانے میں سٹیٹس دے کر، طرح طرح کی چیزیں دے کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ساری چیزیں لے کر سرکش ہو جائیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی اگر ہم پر رحمتیں فرما کر ہمیں مال عطا فرمائے، ہم نے تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اگر اللہ ہمیں آزمائے ہم نے تب بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ ہمیں کاش قناعت کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے دے کہ جس کو یہ چیز مل گئی، مدنی چینل کے ناظرین، وہ کبھی مایوس نہیں رہتا، وہ ہمیشہ خوشی خوشی زندگی بسر کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت کے پھول لایا ہوں، باغ جنت کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا